مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر مختلف تنظیموں نے عورتوں کے اجتماعات کیے اور ایک اجتماع کیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اس نے ملک کی اخلاقی سرحدوں کو بالکل ہلا کے رکھ دیا ہے اور اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ایسے ایسے پلے کارڈز اور پوسٹر دکھائے گئے ہیں کہ مجھے تو خود یہ اسلام کے خلاف بھی سازش لگتی ہے، پاکستان کے خلاف بھی سازش ہے اور خود خواتین کے خلاف بھی سازش ہے۔ اگر یہ عورتوں کے حقوق پر اور عورتوں کے حقوق کے لیے یہ اجتماع ہوتا خواتین کا یا ان تنظیموں کا، تو یہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے، یہ کہتے کہ عورت کو وراثت میں حق دو، یہ لوگ یہ کہتے کہ عورتوں کو گھر کے اندر ان پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالو، یہ کہتے کہ عورتوں کو مناسب روزگار کے مواقع فراہم کرو، ان کو مناسب سیاست میں، پارلیمنٹ میں، اداروں میں مناسب نمائندگی دو، اور یہ کہتے کہ عورتوں کے حوالے سے تم نظروں کو جھکا کے رکھو، ان کو احترام دو، مگر ایسی کوئی بات نہیں کی اور نہ کوئی مطالبہ کیا گیا۔ اور ایسے ایسے پلے کارڈ اور پوسٹرز ہیں کہ جنہیں کوئی شریف آدمی اپنی زبان پہ ان کو لا بھی نہیں سکتا۔ اور میں صرف اس موقع پر یہ کہوں گا کہ جناب وزیر اعظم صاحب، جناب آرمی چیف صاحب اور جناب چیف جسٹس صاحب، یہ آپ سارے پلے کارڈز اور پوسٹرز یہ اپنے پاس منگوائیں، سوشل میڈیا پہ، میڈیا کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ مجھے کوئی مہذب آدمی اپنی بچیوں میں، اپنی فیملی میں بیٹھ کر یہ پلے کارڈ اور پوسٹرز کی عبارت پڑھ کے سنائیں، یہ عدالت کے اندر پڑھے جائیں تو اس پر توہین عدالت کا مقدمہ ہو جائے گا۔ یہ پاکستان، اسلام اور خواتین کے خلاف سازش تھی۔ یہ کہنا کہ تمہیں اگر دوپٹہ پسند ہے تم لے لو، یہ پردے کی توہین ہے۔ پردہ قرآن کریم کی نص میں سے ثابت ہے، نبی کریم اور صحابیات کی سنت ہے۔ اور یہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی، یہ کیا ہے؟ یہ عجیب و غریب ہے۔ اور اس میں ایک ایسی آواز بھی تھی ایک صاحب کی جو کہہ رہا تھا کہ خواتین کو نکاح کی پابندی سے آزاد کرو۔ نکاح کی پابندی سے آزادی کا منطقی نتیجہ کیا ہے؟ زنا، بدکاری، فحاشی، عریانی۔ ان لوگوں نے پوری قوم کو گالی دی ہے، انہوں نے پوری قوم کو جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ بےہودگی دکھانے کی کوشش کی ہے، اور اقوام عالم میں ہمارا کیا امیج کیا ہے؟ جناب آرمی چیف صاحب، آپ پاکستان کے نہیں، آپ اسلامی افواج کے کمانڈر ان چیف ہیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیا ہو گیا ہے؟ اور انہوں نے قانون اور پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور اس طریقے سے پوری قوم کو گالی دینا، اس طریقے سے فحاشی اور عریانی کو سر عام سامنے لے کے آنا، ان پر قانون کے مطابق مقدمہ ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کی تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ عورتیں تھیں بھی کہ نہیں۔ انہوں نے عورتوں کو بہکانے کی کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ فوری طور پر ان پر مقدمہ چلایا جائے، اس کی تحقیق کی جائے، اور حکومت ہے کہ یہ گگو گھوڑے بنے ہوئے ہیں، یہ مٹی کے بت بنے ہوئے ہیں، سم مکمن عمیون، یہ گونگے بہرے اندھے ہو گئے ہیں، کیوں نہیں کسی ذمہ دار نے اس پر نوٹس لیا؟ کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ اور اگر کوئی حکومت کا ذمہ دار آدمی آواز نہیں اٹھاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا نعرہ ایک منافقت والا نعرہ ہے۔ اصل میں تمہارا ایجنڈا اور ہے۔ یہ ان کو وزراء کی اور حکومت کی، اس کا مطلب سپورٹ ہے کہ حکومت اس پر خاموش ہے۔ یہ اسلام، پاکستان اور اخلاق کا اور بالکل جنازہ نکالا گیا ہے، قانون اور آئین کے خلاف کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ محض ہاتھ میں تسمیہ لے کے بیٹھے رہنا اور تسمیہ کرنا اور سمجھنا میں بڑا نمازی ہوں، یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی پر عذاب نازل بھیجتا ہے، ایک فرشتہ جا کے کہتا ہے باری تعالیٰ وہاں پر تو تیرا ایک بندہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ تو تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ تو نوافل پڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا پہلے اس پر عذاب نازل کرو، یہ ظالم ہے، یہ زاہد نہیں ہے، یہ عبادت گزار نہیں ہے۔ میری مخلوق کدھر چلی گئی؟ لوگ جو ہے وہ میری راہ سے ہٹ گئے، معاشرے میں عریانیت پھیل گئی، فحاشی پھیل گئی، اور یہ اپنی تسبیحوں میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ کس نے کام کرنا ہے؟ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔
اور ایسے پلے کارڈ، اس میں ایک ایسا پلے کارڈ بھی تھا کہ ہیپی ڈائیورس۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی آدمی کے گھر کو آگ لگ جائے، کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کو زناٹے دار تھپڑ پڑے اور وہ کہے ہیپی ایکسیڈنٹ، ہیپی آگ، ہیپی تھپڑ۔ یہ کیا ہے؟ پاگل پن کی انتہا ہے۔ یہ لوگ کس جہالت کے معاشرے سے آئے تھے؟ یہ تو دور جاہلیت کے لوگ لگتا ہے دوبارہ قبروں سے نکل کے آ گئے تھے۔ پاکستان کی غیور اور بہادر اور باحیا خواتین ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لبرلز اس پر انگشت بدنداں ہیں، اس پر تو سیکولر لوگ بھی سکتے میں آ گئے۔ اگر کوئی مذہبی تنظیم یا کوئی مذہبی لوگ ایسے ہی پاکستان کی کسی سڑک پر، چوراہے پر کھڑے ہو کر پاکستان کے آئین اور قانون کا اس طرح مذاق اڑائیں تو کیا حکومت اسی طرح خاموش رہے گی؟ یہ ریاست کی جو رٹ ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے پاکستان کے قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے، عورتوں کو، بچیوں کو بہکانے کی کوشش کی ہے۔ یہ خواتین کے حق میں ریلی نہیں تھی، یہ اسلام مخالف اور پاکستان مخالف ریلی تھی۔ فوری طور پر حکومت اس کا نوٹس لے، ان لوگوں کو پکڑے، ان کی تحقیق کرے۔ انہوں نے ملک اور قوم کو گالی دی ہے، ان لوگوں پر مقدمہ بننا چاہیے، ورنہ جمعہ کے اجتماعات پر علماء کو اس حوالے سے اپنی باقاعدہ مبلغانہ ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔